ایسا ماضی میں ہوا ہے کہ ہمارے وزرائے خزانہ آئے اور پھر اس کے بعد اچانک سے غائب بھی ہو گئے، آج ان کا اتا پتہ بھی نہیں ہے. تو کیا ضرورت پیش آتی ہے ہماری حکومتوں کو؟ لیکن بلومبرگ جو ہے وہ بڑی تعریف کر رہا ہے. اور پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ عوام جب الیکٹ کرتی ہے اپنے ممبران کو، جن کو بناتی ہے ووٹ دے کے M&As، اور پھر وہ آ کے وزیر بنتے ہیں، تو وہ کیا وہ کم پڑ جاتے ہیں کہ ٹیلنٹ نہیں ہے؟ یہاں پہ 24 کروڑ میں سے کوئی شخص اس قابل نہیں ہوتا جس کو الیکٹ کیا جائے، پارلیمنٹ کا ممبر بنے اور اس کو وزیر بنایا جائے، وہ ڈیلیور کرے؟ اور دوسرا سوال نجکاری کے حوالے سے، فالو اپ سوال نجکاری کا، وہ یہ کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو رائے آ رہی ہے کہ اس کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے، وہ صرف اس لیے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بہت ساری بھرتی ہوئی تھی PIA میں؟ دیکھیے، پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس ایک کاریگر قسم کا موجودہ جو معیشت ہے اس کے اکنامک سسٹم کو سمجھنے والا، فائنانسنگ کو سمجھنے والا اور جدید جو معیشت ہے اس کو چلانے والا سیاسی بندہ وزیر خزانہ نہیں ہے ہمارے پاس. جو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان، وہ متحدہ ہندوستان میں فائنانس منسٹر تھے، اور انہوں نے 47 سے پہلے جو حکومت بنی تھی کانگریس کی اور مسلم لیگ کی، اس میں ہی واز فائنانس منسٹر، اور انہوں نے کمال کا کام کیا تھا، اور ان کی ریپوٹیشن جو ہے اسی سے بنی تھی. اور جو ہندوز تھے اس طرف، وہ سمجھتے تھے کہ بہت ہی کامیاب آدمی ہے، بہت کامیاب فائنانس منسٹر ہے، اور ان کا امیج بھی بنا تھا. اس کے بعد ہمارے ملک میں گورنر جنرل غلام محمد اور اس کے بعد دوسرے چودھری محمد علی وغیرہ یہ سارے تھے، لیکن کوئی زبردست ہمارے پاس فائنانس منسٹر نہیں تھا. بھٹو صاحب کے دور میں ڈاکٹر مبشر حسن جو کہ پروفیشنلی انجینئر تھے، وہ فائنانس منسٹر بنے، اور انہوں نے نیشنلائزیشن کی. اور آج تک پیپلز پارٹی کو ان کے مخالف جو ہیں وہ تانے دیتے ہیں کہ انہوں نے نیشنلائزیشن کر کے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. لیکن اس دور میں چائنا، رشیا اور ایسٹرن یورپ سارا نیشنلائزیشن کی اکانومی کے تحت چل رہا تھا، ریجیمنٹڈ اکانومی کے تحت چل رہا تھا. تو بعد میں جب محمد خان جنیجو آئے تو انہوں نے ایک سیاسی وزیر خزانہ یاسین بھٹو اوکاڑا سے انہوں نے ان کو بنایا، اور انہوں نے اچھے طریقے سے معیشت کو چلا لیا. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی ایک پروفیشنل ہے، اکاؤنٹنٹ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، لیکن وہ 2-3 مرتبہ مسلم لیگ نون نے ان کو وزیر خزانہ بنایا، انہوں نے وزارت بظاہر تو خزانہ وہ بھی چلائی. ٹیکنوکریٹ ہی ہے نا جاوید صاحب؟ یہ ٹیکنوکریٹ ہے. میں صرف جی ہاں. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اندر سے ایسے سیاستدانوں کو جو کہ اکنامکس جانتے ہیں، معیشت کے رموز جانتے ہیں، اور جدید جو دور ہے جس میں گلوبلائز معیشت ہے اس کے اسرار و رموز جانتے ہیں، اس کی باریکیوں جانتے ہیں، ان کو ٹرین کر کے ٹکٹ دے کے، جیسے آپ نے کہا، الیکٹ کروا کے لانا چاہیے، تاکہ یہ تانے ختم ہو. کبھی شوکت عزیز ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ حفیظ شیخ ہوتا ہے، کبھی باقر رضا ہوتا ہے، کبھی کسی کی طرف ہم دیکھتے ہیں. تو سیاسی جماعتوں کو اپنے ٹھیک ہاں ہے. ایک سول سرچنگ کرنی چاہیے کہ ہمیں خزانے کے ماہر یا معاشی امور کے ماہر سیاستدانوں کو ٹرین کرنا چاہیے اور آگے لینا چاہیے، اور ہمیں مستعار نہیں لینے چاہیے، ادھار نہیں لینے چاہیے ورلڈ بینک سے، IMF سے، اور دوسرے جو ہے معین قریشی جیسے یہاں ہم لائے تھے 1993 میں، انہوں نے آ کے ورلڈ بینک سے یہاں الیکشن کروائے، اور الیکشن کروا کے واپس چلے گئے، اور ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ بھی نہیں تھا، یہاں آ کے انہوں نے انفارچونیٹلی، بنوایا تھا. تو ویری انفارچونیٹ. سجاد جی ٹھیک ہے. شوکت عزیز کے جی 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 ٹھیک ہے، پوائنٹ ہے. سجاد صاحب، کوئی میرے نالج میں اضافہ کر دیجئے، کیا پاکستان کے علاوہ بھی کوئی ممالک میں، دیگر ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹیکنوکریٹس یا فوری طور پہ ایک دم سے کوئی شخص اس ملک کا جو کہ اوورسیز رہ رہا ہے اس کو اچانک سے بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ جی آئیں آپ وزیر لگ جائیں دیکھیں اور وزارت خزانہ سنبھالیں جس پہ پورے ملک نے ریلائی کرنا ہے؟ یہ جو IMF والے ہیں نا اور ورلڈ بینک والے، یہ اس قسم کی وارداتیں ڈالتے رہتے ہیں. یہ باقر رضا صاحب پاکستان میں آنے سے پہلے یہ مصر میں تھے، اور مصر میں انہوں نے ملک کی ان کی معاشی حالت اتنی خراب کر دی کہ لوگ ان کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے. انہوں نے اس کو اٹھایا اور یہاں پاکستان لے کے آ گئے. جو آدمی مصر میں ناکام ہو گیا ہے، جس نے وہاں تباہی و بربادی کر دی ہے، اس سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے عوام کے لیے یہاں کرے گا؟ یہ جتنے بھی لوگ باہر سے آتے ہیں ان کا کوئی
تعلق نہیں ہوتا پاکستان کی غربت سے، پاکستان کی بے روزگاری سے، پاکستان کے معاشی حالات سے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا جی. ان کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ٹماٹر کا بھاؤ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ حفیظ شیخ صاحب سے کسی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ 17 روپے کلو ہیں، جبکہ 150 روپے کلو ٹماٹر بک رہے تھے. ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. یہ صرف آتے ہیں پاکستان کے جو وسائل ہیں ان کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں، غریب عوام کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں. یہ لوٹ کھسوٹ کا حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ لوٹ کھسوٹ بند کرنے کے لیے پاکستان کو اپنا وزیر خزانہ لگانا چاہیے. اور یہ جو IMF کی لوٹ کھسوٹ ہے اس سے بچنے کے لیے کوئی پاکستان کو کوئی انقلابی قسم کا پروگرام دینا چاہیے.